بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. فرماتی ہیں یہ بنت رسول فلک وقار یعنی جناب فاطمہ خاتون روزگار. ایک روز آئے گھر میرے محبوب ذوالجلال، فرمایا میرا ذوف سے ہے کچھ بدن نڈھال. کہ میں نے ان سے عرض کی ہے میرے بابا جان، حضرت کے ذوف سے رہے خالق نگہبان. فرمایا پھر یہ سرور گردوں جناب نے، ختم الرسول جناب رسالت مآب نے. اے فاطمہ ردائے یمانی اٹھا تو لاؤ، سرتا قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑھاؤ. فرماتی ہیں یہ فاطمہ آسماں مقام، نازل ہمیشہ ان پہ ہو اللہ کا سلام. چادر وہ لے کے خدمت اقدس میں آ گئی، اور حسب حکم ان کو وہ چادر اڑھا بھی دی. چادر اڑھا کے ان کی طرف دیکھنے لگی، ناگاہ وہ دیکھی روئے منور میں روشنی. دھوکا نگاہ کو ہو یہ عالم تھا نور کا، ہے 14ویں کا چاند کی چہرہ حضور کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہیں بیاں، تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو کہ ناگہاں میرا پسر حسن میرے نزدیک آن کر بولا میرا سلام ہو اے اماں آپ پر. میں نے دیا جواب کہ اے میرے لال افام، اے نور چشم میوہ دل تم پہ بھی سلام. پھر مجھ سے یوں وہ کہنے لگا پارہ جگر، خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر. عنبر کی یہ مہک ہے نہ مشک و گلاب کی، خوشبو ہو جیسے نانا رسالت ماں آپ کی. میں نے دیا جواب کہ ہاں تم نے سچ کہا، آرام میں ہے زیر ردا سید الورا. چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا کلام، نانا میرے رسول خدا آپ پر سلام. اس دم اگر حضور اجازت ہو آپ کی، چادر کے نیچے آؤں مائیت ہو آپ کی. فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جان من، داخل تہ ردا ہوئے یہ سنتے ہی حسن. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فرماتی ہیں یہ دختر سلطان مشرقین،
اتنے میں آ گیا میرا چھوٹا پسر حسین، آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام، میں بولی تجھ پہ اے میرے لختے جگر سلام، بعد اس کے پھر حسین نے اس طرح سے کہا، اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبوئے جافزا، نصری کی بو ہے اور نہ یہ نسترن کی بو، یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی بو، میں نے کہا یہ اس سے کی اے میرے گل بدن، ہاں سامنے وہ دیکھو تہے چادر یمن، پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بھائی تمہارے حسن بھی ہیں، یہ سنتے ہی حسین بڑے جانب ردا کی عرض، السلام علیک اے شہ ہدا، پھر ہو سلام آپ پہ اے شاہ انبیاء، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا، کیا مجھ کو اذن ہے قدم آگے بڑھاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں، فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخل ردا، اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل فرجهم۔ فرماتی ہیں یہ دختر پیغمبر زمن، تشریف لائے گھر میں یکایک ابو الحسن، بولے سلام تم پہ ہو اے دختر رسول، میں نے کہا سلام میرا کیجئے قبول، نفس رسول حیدر قرار السلام، اے مومنوں کے حاکم و سردار السلام، مجھ سے کہا علی نے کی اے بنت مصطفیٰ، آتی ہے ایسی نکہت پاکیزہ دل ربا، خوشبو نثار اس پہ ہو ہر ایک پھول کی، یہ ہے شمیم جس میں جناب رسول کی میں نے عرض حضرت خیر البشر بھی ہیں، چادر کے نیچے آپ کے دونوں پسر بھی ہیں، بس جانب کسائے یمانی گئے علی، اور بولے السلام علیک ایھا النبی، اے وہ کہ جس کو چن لیا پروردگار نے، کیا آؤں اس ردا کے تلے اذن ہے مجھے، فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی، یہ سنتے ہی شریک ردا ہو گئے علی، اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فرماتی ہیں یہ حضرت صدیقہ فاطمہ، ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب ردا کی عرض، آپ پر ہو سلام ہے میرے پدر، یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر، سردار دو جہاں کا اگر اذن پاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں، فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا، داخل ہوئی ردا میں یہ سنتے ہی فاطمہ، اللہم اللهم صل صل على محمد وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم۔ فرجهم۔ فرماتی ہے یہ فاطمہ بنت رسول رب، چادر تلے جب آ گئے ہم لوگ سب کے سب، اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے، ہاں سن لو بستے والوں میرے آسمان کے، مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی، قائم جو میں نے کی ہے بنا آسمان کی، اور فرش جو زمیں کا بچھا ہے بحکم رب، یا مہروں میں دکھاتے ہیں جو جلوے روز و شب، یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسماں، بحرے رواں اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجتن، اس دم جو مجتمع ہے تہے چادر یمن، اللہم صلی علی محمد وآل صل محمد على محمد وآل اجمعین۔ محمد وعجل فرجهم۔ پوچھا یہ جبرائیل نے باعز و انکسار، چادر کے نیچے کون ہے اے میرے کردگار، اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت،
یہ سب کے سب ہیں خاص رسالت کے اہل بیت، وجہ بنائے ارض و سما نور مشرقین، زہرا و مصطفیٰ و علی اور حسن حسین، اللہم صل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جبرائیل نے کہا کہ اجازت ملے اگر ساتھ بھی میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر، اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا، اترے امی زمین پہ چلے جانب کسا، بولے سلام آپ پہ اے مرسل خدا، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا، جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہ سلام، اور بعد ستیت و اکرام یہ پیام، یعنی بلند پست مہو مہر و آسماں، بحر رواں اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں، یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے، پیدا کیا تمہاری محبت کی وجہ سے، اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا، میں بھی ہوں آپ لوگوں میں داخل تہ ردا، اذن خدا تو مل چکا اب کہیے یا نبی، میں بھی ردا میں آؤں اجازت ہے آپ کی، فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخل ردا، جا کر ردا اللهم میں صل حق على امانت محمد ادا کیا، بندہ خدا نے بھیجا تھا وہ سب سنا دیا، کہ عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا، اے اہل بیت بس ہے یہ اللہ چاہتا، ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدا پاک، جو حق ہے پاک کرنے کا ایسا بنائے پاک، انما اللهم صل یرید اللہ على لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللهم اللہم صل على صل علی محمد وآل محمد وعجل اس وقت مصطفیٰ نے علی سے کیا سوال، مجھ سے بیان کیجئے محبوب ذوالجلال، اس دم جو ہے نشست ہماری تہ ردا، اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ، جس وقت یہ سوال کیا ابو تراب نے، فرمایا یوں جناب رسالت آپ نے، کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی، جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی، اہل زمیں کی کوئی بھی محفل ہو سن رکھو، جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو، اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکرہ، ہوگا نزول رحمت پروردگار کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد نسیم جی جب آپ تک اپنا کہ یہ بند کر لیجیے منتشر نہ مائک. وہ ہو جائیں سب کے سب، گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب، شرکت کا اپنی حق یہ ادا کرتے جائیں گے، ان سب کی مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے، اس دم کہا علی نے کہ اللہ کی قسم اب تو سعید ہو گئے اور کامیاب ہم، یوں ہی ہمارے حبیب مسعود نیک بخت ہوئی خوش نصیب بھی، اظہار جب خوشی کا کیا ابو تراب نے، فرمایا پھر جناب رسالت مآب نے، اس کی قسم ہے جس نے بنایا مجھے نبی، جس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی، شیعوں کی بزم میں جو بیاں ہوگی یہ خبر، فضل خدا سے اس کا آیا ہوگا یہ اثر، جو درد و غم کے مارے ہیں مسرور ہوئیں گے، رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے، جو ہے مراد والا مراد اپنی پائے گا، ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا، فرمایا مرتضیٰ نے کہ واللہ اے حضور
ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور، ہم جس طرح سے سعادت دارین پا گئے، شیعہ بھی یوں ہی دامن رحمت میں آ گئے۔ یا رب حق کے احمد مختار مصطفیٰ، یا رب حق کے حیدر قرار مرتضی، یا رب حق کے سیدہ معصومہ فاطمہ، یا رب حق کے سید معصوم مجتبیٰ، یا رب حق کے سبت نبی شاہ مشرقین، تشنا دہن مسافر کرب و بلا حسین، جس بزم میں یہ نظم پڑھی جائے اے خدا، ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو دعا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل واجل فرجہم، اللہم اللہم صلی محمد علی وآل محمد محمد وجل وآل فرجہم۔ محمد ایک منٹ میں واجل لوں گی، کسی کا مائک آن ہے، اللہم پلیز صلی بہت علی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، مائک چیک کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 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 کون بھولے بھلا پیغام ختیجہ تیرا، کون بھولے بھلا پیغام ختیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام، دل کی دنیا پہ رقم نام ختیجہ تیرا، کون بھولے بھلا پیغام ختیجہ تیرا، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، ابھی مقروض ہے اسلام ختیجہ تیرا، ابھی مقروض ہے اسلام ختیجہ تیرا، کون بھولے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہیں ذیشان زوجہ سرور ختیجہ، ہیں ذیشان زوجہ سرور ختیجہ، ہیں ام ابیہا کی مادر ختیجہ، ہیں ذیشان زوجہ سرور ختیجہ، 11 یا 13 ہیں
اجواز ہے ان سب میں اعلیٰ و برتر ختیجہ ہے ان سب میں اعلیٰ و برتر ختیجہ گوہر جس سے عصمت کے پائے جہاں نے گوہر جس سے عصمت کے پائے جہاں نے وہ لطف و کرم کا سمندر ختیجہ وہ لطف و کرم کا سمندر ختیجہ ہے دختر میں اوصاف مادر کے ہوتے ہیں دختر میں اوصاف مادر کے ہوتے ہیں زہرا میں تبہی تو اطہر ختیجہ ہے زہرا میں تبہی تو اطہر ختیجہ یوں ہی دین اسلام پھیلا نہیں ہے یوں ہی دین اسلام پھیلا نہیں ہے لٹایا ہے اپنا بھرا گھر ختیجہ لٹایا ہے اپنا بھرا گھر ختیجہ ہے ذیشان زوجہ اللہم صلی علی محمد جناب ختیجہ صدے میں آسمان ایک کی جناب ہے دین خدا نشاں ہے یہ کس کی جناب ہے اسلام مذہب ہے یہ کس کی جناب ہے امید گلفشاں ہے یہ کس کی جناب ہے گلفشاں ہے یہ کس کی جناب ہے دمشق بھرتی رہی کس کی یاد میں سامدین نے ہمیں کیا کیا یہ آواز مجھے ہی نہیں آ رہی ہے سب کو ہی نہیں آ رہی مجھے بھی نہیں آ رہی ہے آواز آواز نہیں آ رہی ہے. I think her connection is off. I think ہینا بھابی آسما کو بلا لیجیے. I think کنیکشن وہ ہو گیا ہے تو رکیں گے نہیں. آسما جی وہ میوٹ پہ ہیں اور پڑھ رہی ہیں ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا ہے وہ میوٹ پہ ہیں تو اب ان کو میسج کریے. رقیہ صاحبہ آپ میوٹ پہ ہیں کوئی آپ کو سن نہیں پا رہا ہے رقیہ صاحبہ میوٹ پہ کوئی آپ کو نہیں سن پا رہا ہے How will she hear when she's on mute? نہیں ان کا میوٹ پہ ہے بٹ اسپیکر تو ان کا آن ہوگا نا اسپیکر آن ہوئے گا. Might be she's reading it very loudly, that's the reason.
आपका म्यूट है. एक सलवात पढ़ दीजिए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. फरजहुम. आई थिंक आसिमा अब आप स्टार्ट कर दें हदीस, क्योंकि टाइम जा रहा है. एक सलवात पढ़ पढ़. रही है बट उनका अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व आले मोहम्मद वजिल फरजहुम. बेचारी वो पढ़ रही है तो साउंड्स. मैसेज कर दीजिए उनको. मैंने, मेरे पास तो नंबर नहीं है उनका. अच्छा, क्योंकि नहीं, पढ़ रही है ना. मैं फोन लगा रही हूँ, बट शी इज नॉट पिकिंग अप. और पता नहीं क्यों उनको सुनाई भी नहीं दे रहा है कि I was telling you that only. Is she reading? yes, yes, she's reading. रुकैया साहिबा, आपकी आवाज नहीं आ रही है. I think type on the this thing only, message here. सब एक साथ बोलो तो शायद सुन लें. नहीं भाई, उनके कनेक्शन के प्रॉब्लम है तो कैसा सुनेंगी. रुकैया बाजी आपका म्यूट है. देख लिया अब शायद. अब उनको कॉल करिए तभी वो सब देखेंगी. अरे कर रही हूँ, नहीं उठा रही हैं. करम में खुशियां पिया है, आले के बाद इसकी दीगे मांगिया है, मेरा भी मांगिया है, मुस्कान के मुल्को में है बची का जहां, बची का जहां. किसी के मौत का आ गया, आ गया गरीबों का. मादर बतूल की दारे से चल जो करो, दारे से चल जो करो, दारे से चल रसूल की मोहम्मद. शुरू करें. जी जी आसिमा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी जी बिस्मिल्लाह, आप शुरू करें. उनकी आवाज बंद हो गई बिल्कुल ना. जी जी जी, जी वो आप कुछ शुरू बहुत करें. कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है उनके. जी जी बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए. फातिहा.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عزیزان محترم، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تم کو شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور اللہ کے نزدیک بلند وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. یعنی اللہ نے اس آیت کو بہت طریقوں سے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک آیت پہ جب انسان غور کرے گا، فکر کرے گا، تو ہر آیت اسے نئے معنی اور نئے مفاہیم کا پتہ دے گی. اس آیت کے ذریعے سے جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے سماج میں، ہمارے دور میں عورت اور مرد کے بیچ میں جو گیپ پایا جاتا ہے، جو یعنی سماج نے عورت اور مرد کو جو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا ہے، قرآن مجید کس طرح سے عورت اور مرد کو دیکھتا ہے، یا اللہ کس طرح سے اپنے ان دونوں بندوں کے لیے اپنا نظریہ رکھتا ہے، ہم اس قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. ہم سماج میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مرد اور عورت کے بیچ میں ایک ٹسل دکھائی دیتا ہے، ایک ٹکر دکھائی دیتی، کون زیادہ بہتر ہے، کون بلند ہے، کون عظمت والا ہے. اور کچھ لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ عورت بہت باعظمت ہے، وہ ماں ہے، وہ ایک دنیا کو چلانے والی ہے، اگر عورت نہ ہو تو اس دنیا میں نسل آگے نہ بڑھے، وغیرہ وغیرہ. مرد کے لیے دوسری چیزیں سننے کو ملیں گی. لیکن قرآن مجید واضح طور سے کہہ رہا ہے کہ کسی بھی بلندی کی، کسی بھی عظمت کا معیار جو ہے، نہ وہ مرد ہونا ہے، نہ عورت ہونا ہے، نہ گورا ہونا ہے، نہ کالا ہونا ہے، نہ کسی ملک اور کسی خطے سے تعلق رکھنا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بلند وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. اگر کوئی شخص صاحب تقوی ہے تو چاہے وہ جس ملک کا رہنے والا ہو، جہاں کا رہنے والا ہو، جیسا لباس پہنتا ہو، گورا ہو، کالا ہو، جس طرح کا بھی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے نزدیک وہ صاحب عظمت ہے. اور اسی ذیل میں آج میں بہت مختصر سی آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گی کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اور یقیناً آپ کو صبح سحری کے لیے بھی سب کو اٹھنا ہے اور انتظامات کرنے ہیں، تو میں بہت کم وقت لے کے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کا دوست سمجھتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک گاڑی ہے، وہ اگر اس کے دو پہیے ہیں، آپ ایک بائک دیکھیے جس میں دو پہیے ہوتے ہیں، اگر دونوں پہیے الگ الگ سمت میں چلنے لگے، الگ الگ ڈائریکشن میں جانے لگے تو گاڑی آگے نہیں بڑھ پائے گی. دونوں کو ایک ہی سمت میں آگے بڑھنا ہوگا تبھی گاڑی آگے بڑھے گی. اسی طرح اگر ہم اس سماج کو ایک گاڑی سمجھ لیں تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مرد اور عورت مل کر اس سماج کی گاڑی کو آگے بڑھائیں. جس کی واضح ترین مثال ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعجل فرج. یعنی جس ذات
گرامی کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں، یعنی آپ کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کرنے کے لیے، کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح رسول اسلام نے اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے دونوں نے مل کر دین اسلام کی گاڑی کو آگے بڑھایا۔ رسول خدا یقیناً اللہ کے رسول تھے، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام وہ لے کر آئے تھے، لیکن جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے آپ کی مدد کی، آپ کی کمک کی، آپ کی نصرت کی، اسلام تا قیام قیامت آپ کا مرہون منت اور آپ کے احسان تلے رہے گا۔ ہمیشہ قیامت تک کے لیے جناب خدیجہ کا احسان ہے اسلام کے اوپر۔ آپ نے یتیم عبداللہ کو پناہ دی، محبت دی، خلوص دیا، آپ کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا کہ جس کی وجہ سے اس وقت قریش آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ کے سامنے پوری تاریخ موجود ہے کہ جس وقت رسول خدا کو شیب ابی طالب میں بھیجا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو رسول خدا اکیلے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ کے ساتھ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی 3 سال تک رہیں، اور جس کے اختتام پر اور جہاں سختیاں اٹھانے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ رسول خدا کے ساتھ رہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ کی رسول خدا سے ملاقات نہیں بھی ہوئی تھی، جناب خدیجہ موحد تھی، یعنی توحید پر یقین رکھتی تھی، اور آپ نے کبھی بھی، یعنی آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ کہ آپ نے کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی تھی۔ جناب خدیجہ کی ولادت مکے میں ہوئی تھی، اور آپ کے اجداد اور رسول خدا کے اجداد مشترک تھے، یعنی ایک ہی تھے۔ چند پشتوں کے بعد آپ کے اجداد اور رسول خدا کے اجداد ایک ہی تھے۔ آپ کے والد خویلد جو تھے وہ ایک تاجر تھے، مرچنٹ تھے، اور اسی تجارت کو جناب خدیجہ نے بھی آگے بڑھایا۔ اب آج کے دور کی خواتین کے لیے، ہمارے لیے جناب خدیجہ ایک رول ماڈل ہے۔ آپ سمجھیے عرب اتنا ریگریسو سماج تھا، اتنا ریگریسو یعنی پچھڑا ہوا سماج تھا، جہاں پہ عورت کو زندہ دفن کر دینے کو، بیٹی کو زندہ دفن کر دینے کو فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، یعنی آپ اس وقت کی سب سے رچ، سب سے ویلدی خاتون اس خطے کی تھی، اور آپ تجارت کیا کرتی تھی۔ اگر اس دور میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بزنس کر سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں، تو آج کے دور میں ہمارے لیے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم آگے نہ بڑھیں، ہم ترقی نہ حاصل کریں، ہم کامیابی نہ حاصل کریں؟ یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب ہم جناب خدیجہ کا اتباع کریں تو ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ترقی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ نے یہ کامیابی، یہ ترقی دین کو چھوڑ کر حاصل نہیں کی تھی، بلکہ دین کو اپنے ساتھ لے کر حاصل کی تھی۔ آپ نے یہ تمام ترقی دین کے ساتھ حاصل کی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ کے اگر چند خصوصیات کو میں بیان کروں تو آپ ایک بہت ہی کامیاب اور بہت ہی باعظمت اپنے دور کی ایک بزنس وومن تھی۔ اس کے علاوہ وہ بھی اس سماج میں جو کہ میل ڈومینیٹڈ سماج تھا، اور آج بھی زیادہ تر میل ڈومینیٹڈ سماج ہی ہے، لیکن اس وقت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج تو لوگ چھپ کے بیٹی کو قتل کرتے ہیں، اگر مارنا ہوتا ہے کھلم کھلا یہ بات نہیں کہتے، لیکن اس دور میں فخریہ مارا جاتا تھا بیٹی کو۔ آپ نے اس دور میں جب کہ عورت کو پست سمجھا جاتا تھا، کسی قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس دور میں اپنی شادی کا پروپوزل جو بھیجا، آج بھی اگر کوئی خاتون کی طرف سے کسی عورت کی طرف سے میرج پروپوزل چلا جائے، شادی کا پروپوزل چلا جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یعنی باعث شرم سمجھتے ہیں، امبیرسنگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی والے رشتہ بھیجیں۔ حالانکہ جس وقت نکاح پڑھا جاتا ہے تو نکاح لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے پڑھا جاتا ہے، اور لڑکا اسے قبول کرتا ہے۔ تو جناب خدیجہ وہ خاتون ہے جنہوں نے رسول اسلام کو شادی کا پیغام بھیجا تھا، جسے رسول خدا نے ایکسپٹ کیا تھا، اور آپ نے ہی رسول خدا کو یعنی چنا تھا، اور چننے کے بعد میرج پروپوزل بھیجا تھا۔ ایک اور خاص چیز ہے کہ ہمارے سماج میں ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کی عمر کم ہو اور لڑکے کی عمر
زیادہ ہو. لیکن جناب خدیجہ کے سلسلے میں ہمیں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر زیادہ تھی اور رسول خدا کی عمر کم تھی. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں اتفاق نہیں پایا جاتا, کوئی کہتا ہے کہ اتنی زیادہ تھی, کوئی کہتا ہے اتنی زیادہ تھی, لیکن بہرحال رسول خدا سے عمر میں آپ زیادہ تھیں. آپ آئیڈیل بیوی تھیں, ایک مکمل, ایک کامل ترین زوجہ تھیں, اور آپ نے رسول خدا کو وہ محبت, وہ عقیدت, وہ لطف و کرم سے نوازا کہ رسول خدا نے آپ کو آخری وقت تک یاد رکھا. یعنی جب رسول خدا آپ کو یاد کرتے تھے وفات جناب خدیجہ کے بعد, تو آپ کہتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے تنہا چھوڑ رہے تھے, جب لوگ مجھ سے چھین رہے تھے, مجھے بے یار و مددگار چھوڑ رہے تھے, اس وقت جناب خدیجہ نے میری مدد کی. آپ پہلی مسلمہ تھیں, یعنی آپ سب سے پہلی شخصیت تھی جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا, اور اس کے بعد آپ نے ملکۃ العرب تھیں, لیکن اپنی تمام تر دولت, اپنی پوری دولت اسلام کے اوپر قربان کر دی, سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ رسول خدا کو دے دیا, اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس کے بعد غنی ہو گئے جناب خدیجہ کی دولت کو حاصل کرنے کے بعد. اب تصور کریں کہ یہ ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جنہوں نے اس طرح سے رسول خدا کی مدد کی, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیتے ہیں تو آپ کا نام ہم لے کر یہ مانتے ہیں کہ آپ ہی وہ ہیں جو تمام عورتوں کی سردار ہیں, اولین سے آخرین تک کی تمام عورتوں کے لیے. اور ہم یہ سب جانتے ہیں, ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے. تو اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام عورتوں کی سردار ہیں, لیکن اس کے باوجود جناب فاطمہ کی جنت ان کی ماں جناب خدیجہ کے پیروں کے نیچے ہے. یعنی جناب خدیجہ وہ شخصیت ہیں جن کے بطن سے ہماری سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اسی لیے دیکھیں کہ آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اگر ہم زندگی سے کچھ حاصل کرنا چاہیں تو کئی چیزیں ہیں جو ان کی زندگی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک چیز تو سب سے امپورٹنٹ یہ کہ انسان کو بے خوف ہونا چاہیے. حق کے اوپر جب انسان چل رہا ہو تو بے خوف ہونا چاہیے. فولشنس نہیں, یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ آؤ آ بیل مجھے مار, لیکن عقل مندی سے صداقت کے اوپر, حق کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہیے. جس طرح سے جناب خدیجہ نے رسول خدا کی مدد کی اور ہر طریقے سے آپ کا ساتھ دیا. ہمارے دور کی اپنی مشکلات ہیں, ہمارے دور کی اپنی پریشانیاں ہیں. اب مثال کے طور پر اگر آپ آج کے دور کا مسئلہ لے لیں, آج حجاب ایک بڑا پرابلم بنا ہوا ہے, ایک بڑی مشکل کے طور پہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں, اس کے سامنے کھڑے رہیں. بہت ضروری ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان جان بوجھ کر کسی کا دشمن بنتا ہے, بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جب کسی کو نہیں جانتا ہے تو اس کا دشمن ہوتا ہے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اطراف میں, اپنے جاننے والوں میں, اپنے نیبرہڈ میں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق اویئرنیس کریٹ کریں. یعنی کتنے نان مسلمز ایسے ہیں جو واٹس ایپ میسیجز کے تھرو ہمیں جانتے ہیں, جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہمارے بارے میں پڑھا ہے اس کی بنیاد پر ہمارے بارے میں جانتے ہیں. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان کو اپنے بارے میں وہ بتائیں جو ہم بتانا چاہتے ہیں. یعنی ہم جاہل نہیں ہیں, ہم سماج سے کٹ کے نہیں رہتے, ہم نان مسلمز کے دشمن نہیں ہیں, ہم ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے, ہم ان کو مارنا نہیں چاہتے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر پر, اب ماہ رمضان چل رہا ہے, کچھ اپنے نان مسلم فرینڈز کو آپ اپنے گھر افطار پہ بلا لیں, یا عید کے دن اپنے نان مسلم فرینڈز کو انوائٹ کریں, بلائیں, ان کو کھلائیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یا اگر آپ گھر پہ نہیں بلا سکتے کسی بھی وجہ سے, افطار بنا کر ان کے گھر بھیج دیں تاکہ ان تک ہمارا میسج پہنچے کہ ہم محبت چاہتے ہیں, ہم دوستی چاہتے ہیں, ہم آپ سے مل جل کر رہنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے, بہت سے لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ مسلمان کیسے ہوتے. میری بیٹی کی
دوستی کسی بچی سے ہوئی, اس کی ماں سے جب میں پہلی بار ملی تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ پہلی مسلمان ہیں جس سے میری ملاقات ہوئی ہے. تو بڑی حیرت ہوئی ہم کو اس بات پر کہ انڈیا میں اتنے مسلمان رہتے ہیں لیکن ان کا کبھی کسی سے آمنا سامنا ہی نہیں ہوا, کبھی بات ہی نہیں ہوئی. تو وہ حیران تھی کہ میں نے کبھی کسی کو ایسے اس طرح سے حجاب پہنے نہیں دیکھا, میں پہلی بار آپ سے مل رہی ہوں. مجھے اتنا اپنے اوپر پریشر محسوس ہوا کہ میں ان کے سامنے ایک اچھی مثال بن کر پیش ہوں تاکہ ان کے ہمیشہ کے لیے جو ان کا پرسیپشن ہے وہ ایک اچھا پرسیپشن بنے کہ مسلمان نیک ہوتے ہیں, مسلمان اچھے ہوتے ہیں. تو جناب خدیجہ کی زندگی سے ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, ان کا ہم کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے, ان سے خوف زدہ نہیں ہونا. آپ کو معلوم ہے جناب خدیجہ نے رسول خدا کا ساتھ دیا, ان کی مدد فرمائی, تو قریش نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا. جس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت قریب آیا, جناب خدیجہ تنہا تھی. قریش کی عورتوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا کہ کیوں کہ تم نے محمد کا ساتھ دیا ہے, یتیم عبداللہ کا ساتھ دیا ہے, ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. جناب جس وقت ایک عورت کو انتہائی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے, اس کے پاس ہو, اس کی دلجوئی کرے, ایک نازک لمحہ ہوتا ہے جس سے عورت گزر رہی ہوتی ہے, اس وقت میں اور ان لمحوں میں ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا. لیکن جناب خدیجہ کی مدد کے لیے اللہ نے جنت سے حوران جنت کو بھیجا, ان خواتین کو بھیجا, جناب سارہ جیسی خاتون کو, جناب مریم جیسی خاتون کو, جناب آسیہ جیسی خاتون کو, کہ جنہوں نے آ کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر جناب خدیجہ کی مدد کی, اور یہ واضح کر دیا خدا نے کہ جو میری راہ میں کوشش کرے گا, سچے دل سے سچی نیت سے میری راہ میں کوشش کرے گا, تو میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاؤں گا. صلوات پر محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم, بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دور کی مشکلات کو سمجھیں, عقل مندی سے اس کے مقابلہ کریں, اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور خوف زدہ نہ ہوں. اس لیے کہ جب ہم اللہ کو اگر اپنا پشت پناہ مان لیں گے, جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے, تو پھر ہم دوسروں سے خوفزدہ ہونا چھوڑ دیں گے. اور خدا را ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اتحاد پیدا کریں, اپنے اندر یونٹی پیدا کریں, چاہے ہم شیعہ ہوں, چاہے ہم سنی ہوں, چاہے ہم کسی بھی سیکٹ سے بلونگ کرتے ہوں, لیکن اتحاد کی ضرورت ہے. آج اگر ہمارا اتحاد ٹوٹ جائے گا تو ہم دشمن طاقتوں کے سامنے بکھر کے رہ جائیں گے. ہم کو بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کے راہ پر چلنے والے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں. بیچ کے تمام تفرقوں کو مٹا دیں, تمام دشمنیوں کو مٹا دیں, اور ایک متحد امت کی طرح سامنے آئیں. ورنہ جس طرح سے ایک وہ آپ نے بچپن میں کہانی سنی ہوگی کہ ایک باپ نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھا کر کے لاؤ, 4 لکڑیاں لے کے آئے, اور اس کے بعد اس نے ایک ایک لکڑی کو توڑ دیا. پھر اس نے کہا اور لکڑیاں لے کے آؤ, پھر اس نے ان 4 لکڑیوں کا گٹھر بنایا اور گٹھر کو توڑنے کے لیے کہا, تو کوئی بیٹا اس گٹھر کو توڑ نہیں پایا. تو باپ نے کہا کہ دیکھو, جب لکڑیاں علیحدہ علیحدہ تھیں تو وہ ٹوٹ گئیں, لیکن جب وہ متحد ہو گئیں, ایک ساتھ ہو گئیں, تو ان کو کوئی توڑ نہیں سکا. اسی طرح اگر ہم علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے, اور متحد رہیں گے تو کوئی ہمیں توڑ نہیں سکے گا. اس لیے ہمیں اپنے اتحاد کو قائم رکھنا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بس عزیزان محترم, میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کا بہت کم وقت لوں گی, اور آج کیونکہ آپ کی ماہ رمضان چل رہا ہے اور انشاءاللہ سب کو صبح سحری میں اٹھنا ہے, لیکن بس چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. جب جناب خدیجہ سخت علیل ہو گئیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نزدیک آئے, آپ کی دلجوئی کرنے لگے, یقیناً آپ جانتے تھے کہ اب جناب خدیجہ کا آخری وقت نزدیک آ گیا ہے. جناب خدیجہ نے رسول خدا سے 3 وصیتیں کی. ایک وصیت یہ کی رسول خدا سے کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو آپ کی خدمت میں, آپ کے ساتھ رفاقت کرنے میں, تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ, تم نے
کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جس کے لیے میں تم سے شکایت کروں. تم نے تو ہمیشہ میری مدد کی, تم نے تو ہمیشہ میرا ساتھ دیا. جناب خدیجہ فرماتی ہیں میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بچی یتیم ہو جائے گی, اس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد کوئی اس کو اذیت دے, کوئی اس کو جھڑک دے, کوئی اس کا دل دکھا دے. میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا کہ تاکہ اس کو کوئی اذیت نہ دے, کوئی اسے تکلیف نہ دے. اس کے بعد رسول خدا نے پوچھا کہ خدیجہ تمہاری تیسری وصیت کیا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں شرم محسوس کر رہی ہوں آپ سے کہنے میں, آپ میری بیٹی فاطمہ کو بھیج دیجئے, میں اس سے کہہ دوں گی اور وہ آپ کو بیان کر دے گی. جناب خدیجہ کے پاس جناب فاطمہ آئیں. جناب خدیجہ نے اپنی وصیت بیان کی اور بابا نے جب پوچھا کہ میری بیٹی فاطمہ تمہاری ماں نے کیا وصیت کی, تو فرماتی ہیں بابا ماں نے یہ وصیت کی ہے کہ مجھے اپنی ابا میں دفن کیجیے گا, کیونکہ مجھے قبر سے انتہائی خوف محسوس ہو رہا ہے, مجھے قبر کی تنہائی سے خوف محسوس ہو رہا ہے, مجھے اپنی ابا میں دفن کر دیجیے گا. رسول خدا نے اپنی توش سے ابا اتاری اور جناب فاطمہ کے حوالے کر دی. جناب خدیجہ نے جب ابائے رسول دیکھی تو انتہائی خوشی کا اظہار کیا, انتہائی خوش ہوئی کہ رسول خدا نے ان کی وصیت کو پورا فرما دیا. میں کہوں گی بی بی خدیجہ آپ کتنی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سر پہ رسول خدا جیسے والی و وارث کا سایہ ہے. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو اس کو کفن دینے کے لیے رسول جیسی شخصیت موجود تھی, آپ کو دفن کرنے کے لیے رسول جیسی عظیم ہستی موجود تھی, اور آپ کی بیٹی فاطمہ جس کے لیے آپ اتنی بے قرار تھیں, اس کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے رسول خدا جیسی عظیم شخصیت موجود تھی. مگر میں دست ادب جوڑ کے کہوں گی کہ اے بی بی جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کس سے وصیت کریں؟ مولائے کائنات موجود ہیں, لیکن ادھر رسول خدا رخصت ہوئے, ادھر ایک گھنا شجر اہل بیت کے سر سے ہٹ گیا. جناب رسول خدا کا گزرنا تھا کہ یہی فاطمہ جس کے لیے جناب خدیجہ کہہ کے گئی تھیں کہ اے رسول خدا میری بیٹی کا خیال رکھیے گا, کوئی اس کو اذیت نہ دے, کوئی اس کا دل نہ دکھائے. اسی فاطمہ کو اتنی اذیتیں دی گئیں, اتنی اذیتیں دی گئیں کہ زبان پر مرثی آ گیا. اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑھی جو اگر دن پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتی, اور اگر پہاڑوں پر پڑتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتی. جس فاطمہ کے لیے جناب خدیجہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی جھڑکی دے, کوئی دل دکھائے, وہی فاطمہ جب دروازے پر کھڑی ہے اور کہتی کہ کیا گھر کو آگ لگا دو گے؟ کہا ہم آگ لگا دیں گے. کہا اس گھر میں حسن اور حسین بھی موجود ہیں, تو یہ جواب ملا کہ ہاں حسن اور حسین کے ساتھ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. لکڑیاں اکٹھا کی گئی, دروازے پر آگ لگائی گئی, جمع کی گئی. جناب فاطمہ زہرا دروازے کے پاس کھڑی ہوئی ہیں, دروازہ گرا, جناب فاطمہ زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی, اور ایک یہ عالم تھا کہ در نے آپ کے جسم کو کچل کے رکھ دیا. ہاتھ پہ ایسا کوڑا مارا گیا کہ ہماری شہزادی جس ہاتھ سے ہر وقت تسبیح و تحلیل خدا کرتی تھی اب اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. میں پرسہ دوں گی شہزادی فاطمہ زہرا کو کہ بی بی اپنی ماں کے گزرنے کا آپ کو یقیناً انتہائی غم ہوا ہوگا. اتنی کم سنی کے عالم میں ماں کا سایہ سر سے اڑ گیا. میں آپ کو آپ کی ماں جناب خدیجہ کا پرسہ دیتی ہوں, اور ہم سب آپ کو آپ کی ماں جناب خدیجہ کا پرسہ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لینا. ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرمانا. بار الہ حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما لینا. اللہ ہمارے رمضان کے ان روزوں کو اور ان عبادتوں کو قبول فرما لینا. پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا, اور ہم کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرمانا. بار الہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں دعاؤں کے لیے بلند ہیں ان کی دعاؤں کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما لینا. تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں, ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. ماتم حسین. حسین 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 حسین. ماتم باپا ہے خانہ زہرا میں مومنوں، ماتم باپا ہے خانہ زہرا میں مومنوں، رحلت ہے آج بی خدیجہ کی مومنوں، رحلت ہے آج بی خدیجہ کی مومنوں، رو رو کے دے رہے ہیں دہائی رسول پاک، رو رو کے دے رہے ہیں دہائی رسول پاک، ہے کوچ آج مادر زہرا کا مومنوں، ماتم باپا ہے خانہ زہرا میں مومنوں، دین خدا پہ ہے تیرا احسان بہت بڑا، دین خدا پہ ہے تیرا احسان بہت بڑا، دولت لوٹا کے دین کو بچایا ہے مومنوں، ماتم باپا ہے خانہ زہرا میں مومنوں، حرمت بڑی ہے آپ کی اللہ کے قریب، حرمت بڑی ہے آپ کی اللہ کے قریب، دو عطا کی آپ کو زہرا سی مومنوں، ماتم باپا ہے خانہ زہرا میں مومنوں، زوجہ رسول کی ہیں تو ماں فاطمہ کی ہیں، زوجہ رسول کی ہیں تو ماں فاطمہ کی ہیں، بی بی حسن حسین کی نانی ہے مومنوں، ماتم باپا ہے خانہ زہرا میں مومنوں، اسلام کے فروغ میں ہے حصے دار آپ، اسلام کے فروغ میں ہے حصے دار آپ، دین محمدی کو بڑھایا ہے مومنوں، ماتم باپا ہے خانہ زہرا میں مومنوں، بی بی تھی ملکۃ العرب سارے جہان میں، بی بی تھی ملکۃ العرب سارے جہان میں، کیا مرتبہ تھا آپ کا دنیا میں مومنوں، ماتم باپا ہے خانہ زہرا میں مومنوں، دین خدا بچانے کی خاطر زمانے میں، دین خدا بچانے کی خاطر زمانے میں، گلشن ہوا ہے آپ کا تاراج مومنوں، ماتم باپا ہے خانہ زہرا میں مومنوں، رحلت ہے آج بی خدیجہ کی مومنوں، حسین 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 کی بنت فاطمہ کرتی تھی یہ بیان، عباس ہو کہاں
जलने लगे क़याम, भैया हुए हैं जैसे लाइनों के हम गुलाम, लुटने लगी है चादरें, जलने लगे क़याम, भैया हुए हैं जैसे लाइनों के हम गुलाम, पढ़ता है ताज़ियाना जो बोली कोई ज़बान, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, वीरान करके झूले को असगर चले गए, जंगल में मुझको छोड़ के असबर चले गए, वीरान करके झूले को असगर चले गए, जंगल में मुझको छोड़ के अकबर चले गए, पहने हुए हैं बीड़ियां सजा देना तमाम, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, कासिम गए जो रन में तो पामाल हो गए, अब्बास तुम भी जाके तराई में सो गए, कासिम गए जो रन में तो पामाल हो गए, अब्बास तुम भी जाके तराई में सो गए, दर दर फिराई जाती है ज़हरा की बेटियां, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, 12 गले हैं एक रसन में बंधे हुए, आले नबी है दश्त में कैदी बने हुए, 12 गले हैं एक रसन में बंधे हुए, आले नबी है दश्त में कैदी बने हुए, जाएगा शाम कूफा से जिंदान कारवां, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, रो के ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास, रो के ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भैया अब्बास, कत्ल मा जाया हुआ ऐ मेरे भैया अब्बास, आग खैमों में लगी नन्ना सा झूला भी जला, आग खैमों में लगी नन्ना सा झूला भी जला, घर का घर जलने लगा ऐ मेरे भैया
عباس رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا عباس اس طرح چھین سکی نہ کہ گوہر ظالم نے اس طرح چھین سکی نہ کہ گوہر ظالم نے خون کانوں سے بہا اے میرے بھیا عباس رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا عباس اس قدر پھول سے کانوں پہ تماچے مارے اس قدر پھول سے کانوں پہ تماچے مارے رنگ چہرے کا اڑا اے میرے بھیا عباس رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا عباس قتل ما جایا ہوا اے میرے بھیا عباس رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا عباس یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکی یا زوجۃ حبیب اللہ السلام علیکی یا زوجۃ خلیل اللہ السلام علیکی یا ام فاطمۃ الزہراء علیہا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین السلام علیک یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک ایہا المدفون بارض الطوس السلام علیک یا مقیس الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیک یا سلطان العرب والعجم السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام انس والجان السلام علیک یا مظہر الایمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک
अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर। अल्लाहुम्मा अगनि कुल्ल फकीर। अल्लाहुम्मा अशबे कुल्ल जाइन। अल्लाहुम्मा अक्सु कुल्ल उरियान। अल्लाहुम्मा फर्रिजन कुल्ल मकरूब। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब। अल्लाहुम्मा फुक्क कुल्ल असीर। अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि कुल्ल मरीज। अल्लाहुम्मा सुद्द फक़रना बिग़िनाका। अल्लाहुम्मा गय्यर सुअ हालिना बिहुस्नि हालिक। अल्लाहुम्मा अग़्ज़ि अन्ना अद-दयन व अग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आइए हम सब एक सूरह फातिहा से अपने सारे मरहूमीन को याद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बारे इलाह सूरह फातिहा का सवाब, इस मजलिस की खिताबत का सवाब, जिक्र कुरान मजीद और जिक्र अहले बैत के फ़ज़ाइल का सवाब, मरसिया सलाम, सूरह इन्ना अंज़लना, सूरह क़द्र का सवाब, हदीस किस्सा का सवाब, बारे इलाह सब सारा सवाब हदिया करते हैं। परवरदिगारा चहरदा मासूमीन को, शहदाए करबला को, खुसूसन बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मादर गिरामी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को और उनके वसीले से जो सवाब मिला परवरदिगारा, वो सारे यहाँ मौजूद लोगों के मरहूमीन को हदिया करते हैं और खुसूसन हैदर इब्ने अहमद हुसैन मरहूम को हदिया करते हैं। बारे इलाहा अपनी गुफरान रहमत में सारे मरहूमीन को रखना। बीबी खदीजा के वसीले से उनके सदक़े में बारे इलाहा जिन्हें तूने सलाम भेजा है, बारे इलाहा बरज़ख की मंजिलों में सलामती अता करना सारे मरहूमीन को, बरज़ख की मंजिलों को आसान करना परवरदिगारा। परवरदिगारा उन्हें नूरानी मंजिलों में चहरदा मासूमीन के जवार में मकाम अता करना। बारे इलाहा हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आसार व अवान में शुमार होने की तौफीक इनायत फरमा। बारे इलाहा रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, दुनिया के माहौल, दुनिया के हालात, दुश्मन सारे इस्लाम के खिलाफ हो रहे, या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन,
اپنی رحمتوں کی بارش کر دے میرے معبود. معبود ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا کر, ہمیں مخلص مسلمان بننے کی توفیق عطا کر. بار الہ ہم تیرے دین کے مجاہد بن جائیں. بار الہ دنیا میں جو بھی مصیبتیں مسلمانوں پہ ہیں اور انسانوں پہ ہیں ان سب سے نجات عطا کر پروردگار. اس وبا سے نجات عطا کر پروردگار. ہر کسی کی مشکلوں کو آسان کر دے. مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما رب العالمین. مریضوں کو مجاہدوں کا ثواب عطا کر رب العالمین. اے پروردگارا بس اپنی رحمتوں کا سایہ اتنا بڑھا دے پروردگار کہ جلد سے جلد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی انتظار میں ہے میرے پروردگارا. اے ہمارے رب العالمین بس بی بی کے دل کو شاد کر دے. آج بی بی خدیجہ کبریٰ کے صدقے میں پروردگار عطا کر دے اپنی کنیز خاص کو ان کے دل کا سکون. امام کے ظہور ہو جائے میرے معبود. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.